قیامت آئی یا نہ آئی؟ پر میں آپ غم نہ کریں ان کی باتوں پر اور تنگی میں نہ ہوں جو مکر کرتے کہتے ہیں اچھا جی وہ جو قیامت لاؤ گے متا حاضر بات ہو وہ کب وعدہ پورا ہوگا سچی ہوگا؟ تو کہہ دیا تھا ممکن ہے ان یکون ردفا کے معنی پیچھے لگا، ردیف کہتے پچھلے سوال کو، وہ جس چیز کا تم جلدی سے مطالبہ کرتے ہو ممکن ہے کہ تمہارے پیچھے لگے۔ موت جو ہے ماتا فقط قامت قیامت، تو مر گیا قیامت آ گئی، قیامت تو ہے پیچھے۔ رب تیرا لوگوں پر بڑی مہربانی کرتے ہیں لیکن اکثر لوگ شکریہ نہیں ادا کرتے۔ رب جانتے ہیں جس کو تمہارے سینے چھپاتے ہیں جس کو ظاہر کرتے ہیں۔ وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ، یہ غائبہ کیا ہے؟ تو اس کے متعلق 3 چیزیں کہتی ہیں۔ ایک یہ کہ غائبہ مصدر ہے، دوسرا یہ کہ غائبہ صفت ہے نفسی، کوئی لفظ غائب نہیں آسمان و زمینوں میں مگر فی کتاب۔ تیسری یہ کہ یہ شیء کی صفت ہے غائبہ، تو پھر شیء تو مذکر ہے، یہ تا کیسے آئی؟ کہتے تا یہاں تانیث کی نہیں، یہ تا یہ ہے مبالغے کی۔ وَمَا مِن شَيْءٍ غَائِبَةٍ، تا یہاں جیسے رجل علامۃ راویۃ نصابۃ، تو یہ تا مبالغے کی ہے۔ کوئی شے انتہائی غائب رہنے والی بھی نہیں آسمان زمین میں مگر کتاب مبین میں۔ وہ کتاب مبین سے مراد لوح محفوظ۔ یہ قرآن بیان کرتے ہیں بنی اسرائیل پر اکثر وہ چیزیں جن میں اختلاف کرتے ہیں، اکثر اس لیے کہ بعض وہ چیزیں ہیں جو ان کی شریعت میں تھیں اب منسوخ ہیں، ان کے ذکر کا معنی کچھ نہیں۔ یہ قرآن ہدی و رحمہ مومنین کے لیے، رب تیرا فیصلہ کرے گا اپنے حکم کے مطابق عملی، وہی عزیز حکیم ہے۔ اللہ پر توکل کر، تو حق پر ہے، حق ایسا حق جو کھلا ہے۔ آگے تھوڑی سی بات میں عرض کرتا ہوں، میں نے پہلے کہا تھا کہ خدا گواہ ہے ہمارا مقصد بعض نظریات کی اشاعت نہیں، ہمارا مقصد صرف قرآن پاک سمجھانا۔ اگر ان نظریات کے متعلق ہوتا تو اب 1-2 مسئلے لے کر کے بیٹھتا اور یہاں تک پہنچے بھی نہ۔ ہمارا طریق یہ 20 پاروں میں 19 میں آپ دیکھ چکے ہیں، مقصد صرف قرآن سمجھانا، اس کی ترکیبیں، اس کا شان نزول، ربط، صیغے وغیرہ جو ضروری بات۔ لیکن چونکہ یہ مسئلہ بھی چھڑا ہوا ہے تو اس لیے بڑی مختصر سی بات میں یہاں عرض کرتا ہوں، بات دیکھنی ہو تو شمال موٹا، تسکین الصدور، المسلک المنصور، الشہاب المبین میں وضاحت سے ہم نے کرا۔ مسئلے کے 2 پہلو ہیں کہ جو دنیا سے رخصت ہو چکے ان کی قبور کے پاس کوئی سلام کلام کرے تو سنتے ہیں یا نہیں۔ ایک شرک ہے انبیاء کرام علیہم السلام عند القبور، دور سے نہ قریب سے۔ تو اس کے متعلق میں نے پہلے مختصر سی بات کی تھی کہ امت میں سے کسی کا کوئی اختلاف۔ حضرت گنگوئی رحمہ اللہ تعالی فتاوی رشیدیہ میں لکھتے ہیں انبیاء کے سماع میں کسی کا کوئی اختلاف۔ امداد الفتاوی میں تصریح ہے کہ اس پر اتفاق اور اجماع ہے۔ حضرت شیخ القرآن مرحوم کی زندگی میں تعلیم القرآن رسالہ نکلتا تھا، اس میں تصریح ہے کہ اس شک میں فریقین کا کوئی اختلاف نہیں۔ اس میں یہ لکھا ہے کہ اختلاف کرنے والے سید عنایت اللہ شاہ صاحب بخاری ہیں، ہم ان کو سمجھائیں گے۔ ان سے پہلے اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں، یہ اتفاقی مسئلہ ہے۔ پہلے اختلاف کرنے والے جناب سید عنایت اللہ شاہ صاحب بخاری، ہم نے 18 سال اکٹھے کام کیا، 18 سال، لیکن اسی مسئلے کی وجہ سے ہم ان سے الگ۔
اشاعت و توحید و سنہ کا میں عاملہ کا رکن تھا. بس مسئلے میں اختلاف ہوا الگ ہو. تو اس مسئلے میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں انبیاء کے سوا. سب سے پہلے اختلاف کرنے والے جناب سید عنایت اللہ شاہ صاحب بخاری. دوسرا مسئلہ ہے عام اموات کے سماع اور عدم سماع کا. یہ اس وقت سے اب تک اختلافی چلا ہے. قائلین بھی ہیں منکرین بھی. چند ضروری باتیں میں عرض کرتا ہوں. بعض حضرات یہ کہتے ہیں دیکھو کہ تم جو پیش کرتے ہو کہ مردے نہیں سنتے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں سنتے. ہم کہتے ہیں سنتے، وہ کہتے نہیں سنتے. تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں مردے نہیں سنتے. بالکل ٹھیک ہے، وہ ایسے ہی فرماتی ہیں. لیکن بات یہ ہے فیصلہ خود آپ کریں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان المیت یسمع قرع النعال. بخاری مسلم میں ہے. آپ فرماتے ہیں کہ سنتے ہیں. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے نہیں سنتے. تو بات آپ کی مانے یا ام المومنین کی مانے؟ فیصلہ آپ کریں. روایت ہے بخاری میں مسلم میں، اور باب قائم کیا امام بخاری رحم اللہ تعالی نے ان المیت یسمع قرع النعال. تو اب کلمہ ہم نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑھا ہے یا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پڑھا؟ آپ فرماتے ان المیت یسمع، وہ فرماتے نہیں. فیصلہ آپ پر ہے، ہم نہیں. ہم تو یہ سمجھتے کلمہ ہم نے پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. بخاری مسلم تمام صحاح کی روایت ہے. آپ کی بات کو کریں. دوسری بات، حضرت عائشہ صدیقہ ایسا کرتی ہے، بے شک وہ مجتہدہ ہے. مجتہد سے خطا ہو تو اس پر گرفت نہیں ہوتی. ہم مجتہد نہیں ہیں، ہم کریں گے تو خطا کار. وہ مجتہدہ ہے بالاتفاق. مجتہد سے غلطی اس کو کوئی پکڑ نہیں. بعض حضرات یہ کہتے ہیں دیکھو جی کہ قرآن اور حدیث میں تعارض ہے. تو قرآن تو قطعی ہے، حدیث ظنی ہے. تو قطعی کو ظنی پر ترجیح ہونی چاہیے. قاعدہ ٹھیک ہے، قرآن کے قطعی ہونے میں بھی کوئی شک نہیں، قطعی اور ظنی کے تعارض میں بھی کوئی شک شبہ نہیں. لیکن عرض یہ ہے کہ جہاں تعارض ہو بھی تو تب نہ تعارض ہی نہیں. کیوں؟ تناقض کے اندر در تناقض حشت وحدت موضوع و محمول و مقام. یہاں نہ موضوع ایک ہے نہ محمول ایک ہے، کچھ بھی. کیوں؟ بات میرے غور سے سمجھنا. قرآن کریم میں ہے انک لا تسمع، بے شک تو نہیں سنا سکتا. یہاں موضوع ہے سنانے والے کی ذات. موضوع کیا ہے؟ اور وہاں موضوع ہے المیت یسمع، وہاں موضوع ہے میت. انک لا تسمع میں سنانے والے کی ذات ہے. وہاں موضوع ہے المیت یسمع، میت موضوع ہے. تو موضوع ایک رہا، سنانے والے کی ذات اور ہے، میت اور ہے، موضوع ایک نہیں. پھر قرآن کریم میں ہے ahnaf.com www.ahnaf.com. اس میں ہو باب افعال، محمول یہ ہے لاپس میں ہو. وہاں ہے یسمع ہو. حدیث میں یسمع ہو سمع باب ہے. محمول بھی ایک نہیں. تو جب محمول بھی ایک نہیں تو تعارض کیسے ہو؟ قرآن اپنی جگہ پر حق ہے، حدیث اپنی جگہ پر حق. بات میری سمجھ آتی ہے؟ موضوع ایک نہیں، محمول ایک. اب جہاں سے کس چیز کی نفی ہے تو یہ دیکھیے
حضرت نانوتوی رحم اللہ تعالی وغیرہ تو فرماتے کہ اسما کی نفی ہے، سما کی نہیں۔ جیسے قرآن کریم میں آتا ہے انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ، تو ہدایت نہیں دے سکتا جن کے ساتھ تیری محبت ہے، لیکن ہدایت دینا رب کا کام۔ آگے آپ پڑھیں گے ان اللہ یسمع من یشاء، اللہ سناتا ہے جس کو چاہے، انک لا تسمع، تو نہیں سنا سکتا، یہ رب کا کام۔ لیکن آسان بات جو ہے یہ ہے، دیکھیے یہاں جس سماع کی نفی ہے وہ سماع نافع، سماع قبول۔ کیوں؟ یہ آگے دیکھیں، ان تسمعوا، نہیں تو سنا سکتا، الا من یؤمن بآیاتنا، مگر اس کو جو ہماری آیات پر ایمان لاتے ہیں قوم مسلموں۔ تو وہی تسمع ہے، وہاں ما نفی کا ہے، لا نفی کا ہے، یا ان نفی کا ہے۔ تو نہیں تو سنا سکتا مگر ان کو جو مومن ہے۔ تو اس کا یہ مفہوم نکلے گا کہ کافر نہیں سنتے۔ یہ کوئی کہے کہ کافر نہیں سنتے، صرف مومن سنتے ہیں، ان تسمعوا، نہیں تو سنا سکتا مگر مومنوں کو، تو مفہوم تو یہ نکلا کہ کافر نہیں سنتے۔ تو پھر یہ دعویٰ کرے نا کہ کافر کوئی بھی نہیں سنتا۔ یہ کافر جس قسم کا نہیں سنتے وہاں سماع افہام اور تدبر ہے۔ کافر جس سماع، جو سماع کو حاصل نہیں وہ کون سا ہے؟ تو یہاں بھی ہوگا کہ مردے سماع افہام، تدبر، عمل، اتحاد، وہ سماع جو یہاں نکالیں گے سبحان اللہ۔ اسی لیے حقانی فرماتے ہیں کہ ان آیات میں حد میں سماع کا اشارہ تک نہیں۔ تفسیر حقانی اٹھا کر کے دیکھ، سماع، حد میں سماع کا اشارہ تک نہیں۔ اور معارف القرآن میں ہے کہ ان سے حد میں سماع نہیں ثابت ہوتا بلکہ سماع ہی ثابت ہوتا ہے، کیونکہ آگے آئے تو اس کی تائید کریں۔ پھر دیکھیے جو حضرات منکرین سماع ہیں ان میں حافظ ابن حمام رحم اللہ تعالی کا نام ہے، ان الموتى لا تسمع۔ ان میں شاہ محمد اسحاق صاحب رحم اللہ تعالی کا نام ہے، وہ کہتے اموات نہیں سنتے۔ ان میں حضرت شاہ عبد القادر صاحب رحم اللہ تعالی کا نام ہے، وہ کہتے نہیں سنتے۔ ان میں حضرت گنگوئی رحم اللہ تعالی کا نام لیتے کہ وہ فرماتے الحق ان الموتى لا تسمع۔ ان میں ہمارے حضرت مرحوم کا ہے، نہیں سنتے۔ لیکن معاف رکھنا، کلیتاً انکار یہ بزرگ بھی نہیں کر سکتے۔ حافظ ابن حمام رحم اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ موتى لا تسمع، لیکن دو چیزیں مستثنا ہیں، قر و نعال سنتے ہیں، السلام علیکم سنتے ہیں۔ فتح القدیر میں قرا نعال سنتے ہیں، سلام سنتے ہیں، تو کلیتاً انکار تو نہ کر سکتے۔ حضرت شاہ محمد اسحاق رحم اللہ تعالی نے بیعت مسائل میں طویل حوالے دیے، ان الموتى لا تسمع لا تسمع، اور خود اس میں سوال قائم کرتے ہیں کہ آیا سلام سنتے کہ نہیں؟ کہتے ہیں السلام علیکم سنتے۔ حضرت گنگوئی رحم اللہ تعالی سے سوال ہوا کہ تلقین جو ہے قبر پر یہ کیسی ہے؟ تو فتاوی رشیدیہ میں ہے، کہتے ہیں کہ احادیث سے دفن کے وقت احادیث، اکثر احادیث سماع موتى پر ہے، تلقین اسی مذہب پر ہو، تو کلیتاً انکار جو حضرت بھی نہ کیا۔ شاہ عبد القادر صاحب رحم اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ قریب جو سلام کلام کیا جائے، جسم نہیں سنتا، روح سنتی ہے، کوئی شے تو ہے نا جو سنتی ہے۔ اور یہی بات بلغت الحیران میں کہ قبر کے پاس جو بات کی جائے، جسم نہیں سنتا، روح سنتی ہے، کوئی شے تو ہے نا جو سنتی ہے، کلیتاً اس سماع کا انکار تو نہیں کر سکتے۔ تو جن حضرات کو منکرین بھی تصور کیا جاتا ہے وہ بھی کلیتاً انکار نہیں کر سکتے۔ تو اتنی بات پر آپ قائم رہیں کہ انبیاء کے سماع میں تو کوئی شک نہیں۔ باقی دیانتاً جس
طرف کوئی شخص جاتا ہے سما کا قائل ہے تو مسلمان ہے، حد میں سما کا قائل ہے تو مسلمان۔ کسی فریق کی تکفیر کرنی جیسے ہمارے مہربان نیلوی صاحب نے کیا بڑی زیادہ سمجھ آئی۔ افراط اور تفریط دین میں بری ہے۔ باقی باتیں چونکہ ہمارا مقصد ان مسائل کا پھیلانا ہی نہیں، ضمنی طور پر بات آئی ہے، ہماری کتابیں تسکین و صدور موجود ہے، سماع الموتا، المسلک المنصور اور اسی طرح شہاب المبین، دیکھ لینا اس میں۔ بے شک تو نہیں سنا سکتا مردوں کو اور نہیں سنا سکتا سم و بہروں کو پکار جس وقت کے وہ پھریں پیٹھ دکھاتے ہوئے، اور نہیں تو ہدایت دے سکتا اندھوں کو ان کی گمراہی سے، نہیں تو سنا سکتا مگر ان کو جو ایمان لائے ہماری آیات پر۔ مولانا جلالین والے بولے آپ یہ کہتے ہیں ان تسمعوا الا من یؤمن بآیاتنا سماع افہام و، تو یہ وہی معنی اوپر بھی وہی تو لیں گے نا کہ ان قریبی سماع افہام اور قبول ہوگا۔ جہاں بھی نفی کا ہے تسمعوا ہے الا ہے، نہیں تو سنا سکتا مگر ان کو جو ایمان لائیں، تو ایمان لانے والوں کو سماع قبول اور افہام ہے، یہ ان کے متعلق۔ اچھا آگے بات ویدا وقال قول والے جہاں بھی بڑی تفصیل ہے، میں مختصر سی بات عرض کرتا ہوں جو تفسیر معالم التنزیل خازن وغیرہ میں ہے کہ صفا کی چٹان پھٹے گی، اس سے ایک جانور نکلے گا بیل کی مانند اور وہ لوگوں سے گفتگو کرے گا۔ جس دن یہ دعوت الارض نکلے گا اسی دن سورج مغرب سے طلوع کرے گا۔ دعوے سے دعویٰ ہی مراد ہے، اس کا بولنا خدا کے کلام سے ہے۔ قیامت کی نشانیوں میں سے کسی تعویل کی ضرورت نہیں، ایمان کی ضرورت ہے بس صرف۔ فرمایا جب واقعہ ہوگا قول ان پر، نکالیں گے ہم ان کے لیے ایک دابا زمین سے، ان سے گفتگو کرے گا، بے شک لوگ ہماری آیات پر یقین نہیں رکھتے، اور علت وجہ یہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اس وقت ہوں گے تو انسان، لیکن انسانی صفت ان میں نہ ہوگی، حیوان صفت ہو چکی۔ انسان ان سے باتیں بیان کرتے ہیں، واعظین تو ان کی باتیں نہیں مانتے، الجنس و جمیل الجنس سے ٹگا ٹگے کی بات جلدی سنتے ہیں، ان کی بات پر مانیں گے۔ انسانوں کی بات سے متاثر نہیں ہوں گے، کیوں؟ انسانیت مفقود ہو، حیوانیت آ چکی ہو۔ وہ بیل گفتگو کرے گا، سب اس کے پیچھے جی حضرت جی حضرت جی حضرت، جیسے بچڑے کے پیچھے پڑیں گے۔ تو انسان اس وقت حیوان صفت ہوں گے، انسانوں کی باتیں ان کی سمجھ میں نہیں آئیں گی، حیوان کی۔ فرمایا ان الناس كانوا بآياتنا لا يؤمنون، اور جس دن ہم جمع کریں گے ہر امت سے ایک فوج ان کی جو ہماری آیات کی تکذیب کرتے ہیں، بس وہ گروہ در گروہ بنائے جائیں گے، حتیٰ کہ جس وقت آئیں گے وہ رب تعالیٰ فرمائیں گے کیا تم نے میری آیات کی تکذیب کی اور نہیں تم نے احاطہ کیا ان آیات کا عذر و علم کے، یا کیا کچھ کرتے تھے تم؟ اور واقع ہوگی بات ان پر ان کے ظلم کی وجہ سے، پس وہ نہیں بول سکیں گے۔ کیا نہ دیکھا انہوں نے کہ بے شک ہم نے بنائی رات تاکہ اس میں سکون حاصل کرے اور دن روشن، بے شک اس کے اندر البتہ نشانی اس قوم کے لیے جو ایمان لاتی ہے، اور جس دن پھونکی جائے گی بگڑ، پس گھبرا جائیں گے وہ جو آسمانوں میں ہیں اور وہ جو زمین میں ہیں، مگر وہ جن کو اللہ چاہے، اور ہر ایک آئیں گے اس کے پاس داخلین عاجز و ذلیل ہو کر۔ اور دیکھتی ہو تم پہاڑوں کو، خیال کرتے ان کو جامدتاً جمے ہوئے، اور وہ چلیں گے جیسے بادل چلتا ہے۔ یہ کاروائی ہوگی رب تعالیٰ کی، وہ جس نے اتقنا پکی کر دی، مضبوط کر دی ہر چیز، بے شک وہ خبیر ہے اس چیز سے جو تم کرتے ہو۔ جو لایا بالحسنہ نیکی، پس اس کے لیے اس سے بہتر ہوگا، اور وہ اس دن کی گھبراہٹ سے امن میں ہوں گے۔ اور جو لایا برائی، پس اونڈے کر دیے جائیں گے چہرے ان کے آگ میں، کہا جائے گا نہیں تم بدلہ دیے جا رہے مگر اس چیز کا جو تم کرتے ہو۔ پختہ بات ہے مجھے حکم دیا گیا ہے یہ کہ میں عبادت کروں اس شہر کے رب کی، وہ رب جس نے حرمت والا کیا شہر کو، اور اسی کے لیے ہر چیز،
اور مجھے حکم کیا کہ میں ہو جاؤں مسلمین میں سے، اور یہ کہ میں تلاوت کروں قرآن کی، پر جس نے ہدایت حاصل کی پس پختہ بات ہدایت حاصل کرے گا اپنے نفس کے لیے، اور جو گمراہ ہوا پس تو کہہ دے پختہ بات ہے میں ڈرانے والوں میں، اور کہہ دے الحمدللہ ان قریب دکھلائے گا تمہیں اپنی آیات نشانیاں، پس تم ان کو پہچانو گے، اور نہیں رب تیرا غافل اس چیز سے جو تم کرتے۔ واضح ہے ربط، اوپر بھی قیامت کا ذکر تھا، آگے بھی قیامت ہی کا ذکر ہے کہ قیامت جب قریب آئے گی وقال قول، تو قیامت آئے گی دعوت الارض نکلے گا، جس دن ہم جمع کریں گے ہر امت سے فوج، ان کی جو ہماری آیتوں کو جھٹلاتے تھے ان کو گروہ در گروہ بنایا جائے گا، فوج در فوج، نمبر ان کے الگ ہوں گے، 10 نمبر کا الگ، 9 کا الگ، 8 کا الگ، بعد حاصل کیا حتی اذا جاؤ، وہ دیکھیے جاؤ پھر آ گیا آپ، یہ آپ کا پیچھا نہیں چھوڑتا جاؤ۔ اچھا تو رب تعالیٰ فرمائیں گے کیا تم نے میری آیات کی تکذیب کی اور ان کو احاطہ نہ کر سکے علمی طور پر؟ کیا کرتے تھے بتاؤ تو؟ بات رب کی لازم ہو چکے گی ان پر، ان کے ظلم کی وجہ سے وہ نہیں بول سکیں گے۔ دیکھیے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے نافع ابن ازرق نے چند سوالات کیے تھے، ان میں یہ تھا کہ حضرت قرآن کی بعض آیتوں میں تعارض معلوم ہو، ایک یہ ہے کہ فہم لا ینطقون، وہ نہیں بول سکیں گے، دوسرے مقام پر ہے کہیں گے واللہ ربنا ما کنا مشرکین، بولیں گے۔ فرمایا اوقات مختلف، بخاری کتاب التفسیر میں وقت